الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حق اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی انبیاء کو ناحق قتل کرنا، چنانچہ کہتے ہیں ایک دن کے اندر 42-43 انبیاء قتل کیے اور 112 اولیاء قتل کیے ایک دن کے اندر۔ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے الَّذِينَ، ان لوگوں کو یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے تھے۔ یہ سے مراد اولیاء ہیں، علماء ہیں۔ کہتے ہیں ایک نبی اگر قتل ہو جائے تو زمین 70,000 افراد کا خون مانگتی ہے، اور ایک عالم قتل ہو جائے تو 35,000 افراد کا خون جو ہے وہ زمین مانگتی ہے۔ کیسے ہوں؟ اگر کسی ملک کے اندر ایک عالم قتل ہو جائے تو جب 35,000 افراد کا قتل نہیں ہوگا وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا یہ نقصان ہو جاتا ہے امت کا، اور نبی کا قتل سے بھی بڑا جرم ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے، اور اولیاء کو بھی، علماء کو، اہل اللہ کو۔ جرم کیا ان کا بھائی؟ یہ لوگوں کو حق و انصاف کی بات کہتے ہیں، یہ جرم ہے انبیاء کا، علماء۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک گروہ اس میں سے کیا کرتا ہے؟ روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ یہودیوں سے کہا جا رہا، حضور ان کو بلاتے تھے، آؤ ہم تمہارے اختلاف میں انصاف کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ روگردانی کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی حکومت چلنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے۔ کیوں نہیں آتے تھے انصاف کی طرف؟ اس فیصلے کی طرف کیوں نہیں آتے تھے جس فیصلے کی طرف اللہ بلاتے تھے؟ اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودات، مگر چند دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے نا، بس اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ کے فیصلے کی طرف نہیں آتے تھے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، غرور سے ہے، غرور کا معنی دھوکے میں رکھا ان کو، ان کے دین، ان کے دھوکے میں دین، ان باتوں کی وجہ سے جو وہ گڑھتے تھے۔ ما کانوا یفترون، افطرا کہتے ہیں گڑنا، جھوٹ گڑنا، افطرا۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا؟ تو کہا کہ یہ گویا کہ دھوکے میں پڑ گئے ان باتوں کی وجہ سے، جن کو کیا کرتے تھے؟ گڑتے تھے۔ یہ بات گڑی ہوئی ہے نا کہ ہم گویا کہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، ایسے دن کے اندر لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، ملک کا مالک تو ہی ہے، تؤتی الملک من تشاء، ملک دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، کا معنی چھین لینا، لے لینا، ملک لینے سے چاہتا ہے، ممن تشاء، وتعز من تشاء، چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وذل من تشاء، اس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ کل خیر ساری تیرے قبضے میں ہے، قدیر، بے ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، رات کو
میں داخل کرتا ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے ہے۔ انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، چوزہ نکلتا ہوتا ہے، یہ ہے۔ اور انسان کو کہ نطفہ مردہ ہے، مادہ منویہ، وہ زندہ انسان سے نکلتا ہے۔ اور تخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ مرغی ہے زندہ، اس سے مردہ پیدا ہوا انڈا، اور کہا کہ تو نکالا مردے کو زندے سے، زندے سے نکالتا ہے، مادہ منویہ مردہ چیز ہے، زندہ انسان سے نکلتا ہے۔ کافر کی اولاد سے مسلمان کو پیدا کرنا، یہ مردے سے زندہ پیدا ہو گیا، اور مسلمان کی اولاد میں کافر پیدا کرنا، زندے سے مردے کو پیدا کرنا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو روزی دیتا ہے اس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، ایمان والوں کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ایمان والوں کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ دیکھو دوستی ایک اور چیز ہے، ایک تعلق اور چیز ہے۔ ایک آدمی کا غیر مسلم کے ساتھ کاروبار ہے، لین دین ہے، یہ کاروباری تعلق جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ کاروبار ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، ملازمت ہے، جی کسی اسٹیٹ کے تحت کام کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دنیاوی لین دین صحیح ہے، کافروں سے علاج معالجہ، دوائی دارو سب ٹھیک ہے، لیکن قلبی تعلق ان کے ساتھ مت رکھو، دوستی مت رکھو۔ اپنے مطلب کی حد تک ان کے ساتھ گویا کہ تعلق رکھنا، علیق سلیق رکھنا صحیح ہے، لیکن قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمن الکافرین، اتنے ہمارے مسلمان ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی دوستیاں اور تعلقات ہیں، تو دوستی قلبی تعلق اپنے جو ہے ان کے ساتھ علیق سلیق صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ وہ کہ تعلق رکھا، ان کے ساتھ معاملات کیے اپنے مفادات کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر۔ ہمارے ملک والے دوسرے کافروں سے تعلق رکھیں، اس حد تک رکھیں کہ اپنے مطلب کی خاطر، بس اپنے مفاد کی خاطر، ان سے قلبی تعلق نہ ہو۔ لیکن انہوں نے تو سب کچھ کو کہ غیر مسلموں کے حوالے کر دیا، اپنے ملک کے راز دے دیے، سب کچھ دے دیا، دین ایمان چھوڑ دیا۔ جیسے پیچھے آیا کہ یہود و نصارہ کب راضی ہوں گے تم سے؟ جب تم ان کی ملت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا، کوئی غرض نہ رہی۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو بچاؤ کی خاطر، ان سے کوئی خوف ہے، کافروں سے کوئی ڈر ہے تو بچاؤ کی خاطر کوئی معاملہ ان سے کر لو، یہ ٹھیک ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو، تُقَاتًا، بچنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے دوستی بھی وہ نہیں ہوتی، وہ بس تعلق ہوتا ہے۔ تو غیر مسلموں سے ان کے ضرر سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ان سے تعلق اس حد تک جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ، یا ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر شخص، اس دن پائے گا ہر شخص، ما عملت من خیر، جو اس نے اچھا کام کیا، محضرا، حاضر، سامنے موجود، جو نیک کام کیا ہے قیامت میں ہم سامنے پائے گا۔ زلزال میں آتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا کام کیا اس کو دیکھے گا۔
وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا کام کیا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ تمنا کرے گا، تود آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ اس کے درمیان، اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان کیا ہوتا، امدن فاصلہ، بعیدن بہت دور کا فاصلہ، بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ لیکن وہاں آدمی آرزو کرے گا، کرنا تو یہاں تھا نا، آرزو وہاں کرے گا، ہاں، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے برائی کے درمیان کیا ہوتا، بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ یہ فاصلہ یہاں کرنا ہے، گناہوں سے دوری یہاں اختیار کرنی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل وہ ہے کہ نبی کی پیروی اور اتباع ہے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے، ہر شخص کا دعویٰ ہے، کافر بھی کہتے ہیں میں اللہ سے محبت ہے۔ تو کہا کہ یہ دوری جو ہے، یہ محبت جو اللہ کی حاصل ہوگی وہ پیغمبر کی اتباع سے ہوگی، پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی اتباع کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو ہر شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ یار ایک نہیں کہہ سکتا، یہ وہ کہہ سکتا جو نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہو، جو نبی کی اطاعت کر رہا ہو، وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اللہ کو کیا ہے، محبت۔ کیونکہ لونڈی کا واقعہ لکھا نا فضائل صدقات کے اندر، کہ وہ رات کو عبادت کر رہی تھی اور کیا دعا کر رہی تھی، اے اللہ تجھے مجھ سے محبت کی قسم، تجھے مجھ سے محبت کی قسم۔ تو ان کے آقا نے کہا یہ نہ کہو، تم تو عجیب بات، تم یہ کہو کہ مجھے تجھ سے محبت کی قسم۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے رات کو ایسے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں نہ سلاتا۔ تو مجھ سے محبت ہے اس کو، تو جو بھی پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کرے گا، سنت اور زندگی اختیار کرے گا، وہ یقیناً اس قرآن پاک کی روشنی میں دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سے اللہ کو کیا ہے، محبت ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو اور عمران کے گھر والوں کو، علی العالمین، سارے جہان والوں پر۔ عمران، مریم بنت عمران، حضرت عمران کے والد، مریم کے والد عمران، ان کی بیوی کا نام حنہ بیوی کا نام تھا، حنہ بنت فاقود، اور نام حضرت مریم کے والد عمران، اور حنہ کے شوہر یہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے عمران۔ تو اولاد کوئی نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو بیوی نے یہ تمنا کی کہ اگر مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ یہ تمنا کی، اللہ کی شان کے بیٹی پیدا ہو گئی مریم۔ تو ماں نے کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی مجھے اللہ بیٹا دے دے، میں اس کو
بیت المقدس کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دوں، لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جو بیٹا ہے نا وہ اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، جو اس بیٹی کا مقام ہے وہ اس بیٹے کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے، سے حکمت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ نے اس بچے کے قتل ہونے کے بعد ان کو ایک بیٹی دی، بیٹا نہیں دیا، بیٹا تو قتل ہو گیا، بیٹی دی۔ تو بیٹی کی نسل میں صلی اللہ نے کئی انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اب یہ کام بیٹے سے تو نہیں ہو سکتا تھا، بیٹا تو ایسا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے ماں باپ کے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس کے ماں باپ کے ایمان بچانے کے لیے بیٹے کو اللہ نے قتل کر دیا خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حکمت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ 2-3 واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے نا، کشتی توڑنے کا واقعہ، دیوار سیدھا کرنے کا واقعہ، بچے کو قتل کرنے کا واقعہ۔ تو یہ اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر کام میں کیا ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کے لیے 2-4 مثالیں بہت ہیں، بس یہ 2-3 واقعات ہوئے اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں ان کے راستے کیا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹی دے دی۔ بھائی اللہ نے آگے نبی کو پیدا کرنا ہے بغیر باپ کے، وہ بیٹے سے تو نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کام لینے ہیں اور جو حضرت مریم کو اللہ نے مقام دینا ہے، تو وہ بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عمران جو ہے یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اور جہاں آدمی امام ہوتا ہے تو کچھ ان کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، امام کی ہمدردی کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹی پیدا ہوئی تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اتنا اختلاف ہو گیا، قرآن اندازی کرنے کی نوبت آ گئی۔ تو قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر، جو ان کے خالو تھے۔ تو خالہ جو ہے ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، تو قرآن بھی ان کے نام پر نکل آیا، تو ان کی تحویل میں دے دیا گیا، ان کی کفالت میں دے دیا گیا۔ وہ تذکرہ یہاں پر ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہو، محررن، جو آزاد ہو، یعنی کہ اس کو میں آزاد کر دوں گی آپ کی عبادت کے لیے۔ فتقبل منی، آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، جب اس کو کیا کیا، جنا، جب اس کو جنا تو قالت، کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے اس کو لڑکی جنا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وانی اعیذها بک، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری۔ وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے میں اس کو اور اس کے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم نام رکھا۔ ہاں، پورے قرآن کریم میں ایک ہی خاتون کا نام ہے مریم، وہ کسی کا نام نہیں ہے، نہ عائشہ کا، نہ حفصہ کا، نہ خدیجہ کا، نہ فاطمہ کا، مریم کا نام ہے۔ ہاں، ان کا نام اس لیے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نا، تو جب نام لیا جائے تو کیا کہا جائے، عیسیٰ ابن مریم، تو والدہ کی طرف نسبت تھی، تو اس نسب کو بیان کرنے کے لیے ان کا نام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے، عورتوں کا نام لیا جائے، یہ بھی اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، مخفی رکھنا چاہیے۔ اللہ نام لیتے نا حضرت خدیجہ کا، اللہ نے سلام بھیجا ان کو اپنا، کتنی اونچی خاتون ہیں، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، لیکن قرآن میں نام نہیں ہے، عائشہ کا نام نہیں ہے، حفصہ کا نام نہیں ہے، کتنی مبارک خواتین گزری ہیں، لیکن قرآن میں نام نہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت کا نام کو بھی مخفی رکھا جائے، نام بھی نہ لیا جائے، کسی کے سامنے اپنی بیوی کا نام نہ لے، اپنی بیٹی کا نام نہ لے، اپنی بہن کا نام نہ لے، اس کو بنت کہے بیٹی کو، ہاں، بیوی کو اہلیہ کہے، ہاں،
بہن کو ہمشیرہ کہے، یہ ہیں، اس طرح کا تذکرہ کرے، نام لے کر نہ تذکرہ کریں۔ تو اللہ نے نام نہیں لیا، ان کا نام لیا اسی وجہ سے کہ یہ گویا کہ کیا ہے، یہ والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو کیا دی؟ بیٹی دی۔ کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ سے بیٹا مانگا ہو، بس بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ وہ اللہ سے نیک اولاد مانگتے تھے، نیک اولاد۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ بس یہ دعا آدمی اللہ سے کرے، یہ دعا کرے آدمی کہ اللہ نیک اولاد دے دے۔ بس بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اس کی تقسیم ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہی اللہ جانتا ہے۔ بعض وہ لوگ دو شادیاں کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ 2 شادیاں کی بیٹیاں، وہ بیوہ ہو گئی خاتون، پھر اور دوسرے مدد شادی کی، پھر بیٹیاں 7-8 بیٹیاں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن معاشرے میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ صاحب کہنے لگے میری بیٹی کو طلاق دے دی، میرے داماد نے 4 بیٹیاں ہو گئیں، کہنے لگا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، طلاق دے دی۔ اب دیکھو نا یہ کتنا ظلم، دیکھو کتنا ظلم معاشرے کے اندر، کتنی یعنی کہ یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ اس خاتون کے اگر زبان سے ایک ہی اگر جملہ نکل گیا بد دعا کا، اور اس کے ایک آنسو بھی نکل گیا اس بات کے اوپر، تو یہ گھر تو تباہ ہو گیا۔ ان کی تباہی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں گزرے شادی کو، وہ اولاد نہیں ہوئی، بیٹے کو ماں بولتی بس طلاق دے دے اس کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ بھئی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے اختیار میں ہے، اور پھر نہیں ہو رہی اس کی وجہ کون جانتا کیا وجہ ہے؟ بھئی کوئی نقص عورت میں ہے یا مرد کے اندر ہے، ایسا نہیں سوچتے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ تو کافروں کی سوچ تھی جو بیٹیوں سے ناراض ہوتے تھے۔ بیٹیاں سب سے پہلے آپ یہ سوچو کہ حضور علیہ السلام اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی، بیٹے بھی دی تو وہ لے لیے، زندہ بھی رہے تو بیٹیاں رہی ہیں، نسل بھی آپ کی چلی بیٹیوں سے چلی، بیٹوں سے نہیں چلی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، میں نے اس کو بھی اس کے اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دے دیا شیطان مردود سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو چٹکی مارتا ہے، اس کو وہ چیختا چلاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کو چٹکی ماری، وہ نہیں لگی ان کو، وہ کہنے لگے کپڑے میں ہی وہ لگ گئی۔ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی چٹکی جو کپڑے میں ہی لگ گئی، ان کو لگی، اس لیے کہ ماں نے کیا کہا تھا، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں نے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی کیا کیا، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دے دیا، یہ آپ کی پناہ میں دے دیا۔ بعض نے کہا بیٹی کو رخصت کرو گھر سے، یہ دعا پڑھو، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ قرآن سر پہ رکھتے ہیں عورت کو، یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے بھائی جو حدیث میں آتی ہے؟ قرآن سر پہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ایسے جاہل اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ یہ بھی نہیں کھول کے دیکھتے کہ اس میں قرآن ہے یا نہیں ہے، بس غلاف میں لپیٹ دو، کچھ بھی دے دو۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے رات کو 2 بجے میرا دروازہ بجایا، آ کر قرآن دے دو، بچی کے سر پہ رکھنا ہے۔ کہنے لگے میں نے انگریزی کتاب ایک لپیٹ کے دے دی اور وہ رکھ دی بچی کے سر کے اوپر، قرآن دیا ہی نہیں میں نے ان کو۔ میں نے کہا تم ظالموں کے لیے تمہارا یہی علاج ہے، رات کو 2 بجے ہم تمہیں قرآن دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے ایک انگریزی کتاب تھی کوئی، وہ میں نے لپیٹ کے دے دی، انہوں نے کھول کے بھی نہیں دیکھی، وہ بچی کے سر پہ رکھ کے جو اس کو کیا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں۔ یہ حال دیکھو تو صحیح، دیکھنے کی نوبت نہیں ہے، نہ پڑھنے کے لیے کھولنا اس کو، نہ کچھ کرنا ہے، بس سر پہ رکھنے کے لیے۔ یہی تو مسئلہ ہو گیا نا، قرآن خانی کے لیے قرآن، سر پہ رکھنے کے لیے قرآن، قسمیں کھانے کے لیے قرآن، ہیں جی، چوم بھی لیں گے، آنکھوں سے بھی لگا لیں گے، پڑھیں گے نہیں کھول کے، ہے کیا اس کے اندر؟ یہ نہیں ہے۔ کہا کہ بچی کو یہ دعا دو، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے قبول فرما لیا ان کو اچھے طریقے سے، وانبتھا نباتا حسنا، اور ان کی اچھے طریقے سے کیا کی، تربیت کی۔ ویسے نبات کہتے ہیں اگنے کو، ان کو اگایا اچھے طریقے سے، مطلب ہے کہ ان کو پالا پوسا، تربیت کی۔ وکفلھا زکریا، اور ان کو کفالت میں دے دیا زکریا کے۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، کہتے ہیں بیت المقدس کے پاس ایک حجرہ بنا دیا،
اس میں عبادت کیا کرتی تھی، اور رات کو گھر چلی جاتی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے، تو دن کو وہاں عبادت کرتی ہیں، اور اس کو تالا لگا کے رکھتے تھے وہ زکریا علیہ السلام، کوئی بندہ اس میں آ جا نہیں سکتا تھا، بس وہ جب یہ اندر ہوتی تو اس کو باہر تالا لگا دیتے، جب وہ تالا کھولتے تو باہر آ جاتی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، محراب سے مراد وہ حجرہ ہے، ہاں یہ ہمارے یہاں جو مشہور محراب ہے، یہ محراب یہ معنی نہیں ہے اس کا معنی حجرہ ہے، وہ عبادت خانہ، عبادت۔ جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ان کے حجرے میں وجد عندہا رزقا، ان کے پاس وہ کہ پھل روزی ان کے پاس موجود ہوتی، اور وہ پھل جس کا گویا کہ موسم ہی نہیں ہے، اور لا کے کون دینے والا ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور جب بھی آتے تو تازہ پھل۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تو کہاں سے لاتی ہے یہ تازہ تازہ پھل اور بے موسمی؟ قالت هو من عند اللہ، یہ دیکھو اس بچے کی تربیت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس حالت کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ اللہ مجھے دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، کبھی کبھی اللہ خود تربیت کرتا ہے۔ قالت هو من عند اللہ، کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ جس طرح آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے رہے ہیں، مجھے بغیر موسم کو اولاد دے دیں۔ اولاد کا موسم نہیں ہے، 99 سال کی عمر ہے تقریباً، یا 100 سال کے قریب عمر ہے زکریا علیہ السلام کی، بوڑھے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بیوی بانجھ ہے، اور اس صورت میں کیا کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر آتا ہے نا، انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس، اور سر میں کیا ہو گیا، یعنی کہ سر میں چمک آ گئی، یعنی سفید ہو گیا سر، بال سفید ہو گئے، واشتعل الرأس، ہاں سر سفید ہو گیا، ہاں چاندی آ گئی سر میں، سفید بال آ گئے۔ لیکن کہا کہ میں نے جب بھی آپ سے مانگا، آپ سے مانگ کر میں مایوس نہیں ہوا، تو یقین کے ساتھ مانگا۔ ہاں واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میں کبھی بھی گویا کہ محروم نہ رہا آپ سے مانگ کر۔ وانی خفت الموالی من ورائی، اور کہا کہ میں نے گویا کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی وغیرہ، ان سے گویا کہ مجھے اب توقع نہیں ہے کہ وہ دین کا کام سنبھال سکیں۔ بیٹا مانگا تو کس لیے مانگا، وہ جائیداد سنبھالنے کے لیے نہیں، بینک بیلنس سنبھالنے کے لیے، جائیداد سنبھالنے کے لیے، کہا کہ میرا بیٹا جو کہ میری دینی وراثت سنبھال لے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ تو بیٹا اگر مانگا تو اس نیت سے مانگا، تو اسی وقت کہا جب اللہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسم اولاد دے دے گا۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے پاکیزہ۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، اور فرشتوں نے کیا دی، ان کو آواز دی، فنادتہ الملائکہ۔ تو ملائکہ کا لفظ چونکہ عربی جو ہے وہ کیا تانیث ہے، مؤنث سے یہ نادت، یہ مؤنث کا لفظ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ فرشتوں نے پکارا ان کو، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی۔ آپ نے بیٹا مانگا تھا نا، بشارت مل گئی، نام بھی رکھ دیا کس نے، اللہ نے، یحییٰ۔ اس لیے کہتے ہیں بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ بیٹا پیدا نہیں ہوا، نیت کر لی، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی بشارت آئی ہے، اور کہا کہ ہم بشارت دے، اللہ بشارت دے رہا آپ کو یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، سردار ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے۔ پیچھے احصار کا لفظ آیا نا، اذا احصرتم، آدمی کو روک دیا جائے کس سے، حج یا عمرہ کرنے سے، تو حصر کا معنی رکنا اور روکنا، وحصوراً، اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے، یعنی عورتوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے، عورتوں کی رغبت نہیں ہوگی۔ کسی آدمی کو عورتوں کو رغبت نہ ہو، بے شک شادی نہ کرے، کوئی عرض نہیں ہے، اس کو رغبت نہیں ہے عورتوں کی طرف، عورتوں کی طرف میلان ہی نہیں ہے، تو شادی نہ کرے، بلکہ کرنی بھی نہیں چاہیے اس کو۔ نکاح اس لیے تو نہیں ہوتا کہ آدمی شادی کر لے پھر میاں بیوی کا کوئی تعلق بھی آپس میں نہ ہو، تو کسی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بس ہم بہت ہمارے علماء سے گزرے ہیں،
شادی نہیں کی. کراچی میں ایک بہت بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے, ہاں, ان کا تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا, تو ان کی شادی نہیں کی, لیکن اتنے اللہ والے آدمی ہیں, اتنے ان کے بیانات, تقوی, سب چیزیں. تو اس لیے اگر کوئی آدمی واصف منظور صاحب بہت بڑے آدمی تھے, وہاں دارالعلوم میں جنازہ ہوا تھا نا, مولا تقی صاحب نے کہا میں 3 میل پیدل چل کے آ رہا ہوں, اتنا رش ہے جنازے کے اندر. شادی نہیں کی, لیکن اللہ والے آدمی. کیا بات, کسی آدمی کو رغبت نہ ہو اس کام کی طرف تو وہ شادی نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رغبت نہیں تھی عورتوں کی طرف. حصوراً وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے. قال ربی انا یکون لی غلام, ان کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا کہاں سے ہوگا. یہ ایک آدمی جو ہے نا, کبھی کبھی جملہ لطف کے طور پر بھی آدمی بولتا ہے, لذت کے طور پر. ادھر سے فرمایا کہ میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں مانگ کے, اب کہہ رہے ہیں بیٹا کہاں سے ہوگا. وقد بلغنی الکبر, کسی آدمی کو کسی بات کا یقین بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ پوچھتا ہے ایسا ہوگا. تو وہ ایک اس میں پوچھنے میں بھی کیا ہوتی ہے, لذت اور چاشنی ہوتی ہے, خوشی کو اور بڑھانا ہوتا ہے. میرا بیٹا کہاں سے ہوگا. میں وقت بلغنی الکبر, اور مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب میری بیوی حاملہ ہو گئی, بیٹا ہوگا. قال آیتک, فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس, کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. 3 ایام, 3 دن تک خود بخود آپ کی زبان جو ہے نا وہ گنگ ہو جائے گی. الا رمزا, رمز کہتے ہیں اشارے کو, بات کریں گے تو اشارے سے. گونگا جو ہے بات کرتے ہیں نا اشارے سے. 3 دن تک آپ کی زبان بات نہیں کرے گی, بس 3 دن کے بعد پھر آپ کی زبان کھل جائے گی, پھر آپ بولنا شروع کر دیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, یاد کیجئے اپنے رب کو بہت زیادہ. وَسَبِّحْ, اور تسبیح کیجئے. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, شام اور صبح, عشی شام اور ابکار صبح. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, جب کہا فرشتوں نے یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, اللہ نے آپ کو منتخب کیا, چنا. وطہرکی, اور آپ کو پاک کیا. واصطفاکی علی نساء العالمین, اور آپ کو چنا جہان کی ساری عورتوں پر, اس زمانے کی جہان کی ساری عورتوں پر آپ کا انتخاب کیا. یا مریم اقنتی لربکی, اے مریم اقنتی لربکی, اپنے رب کی اطاعت کیجئے, عبادت کیجئے. قنوت فرما برداری, اطاعت بندگی عبادت, اپنے رب کی اطاعت کیجئے, عبادت کیجئے. واسجدی, سجدہ کیجئے. وارکعی, اور رکوع کیجئے. مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں, یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. خبر غیب کی ہم نے بتائی آپ کو, تو غیب کہاں سے رہا. نبی کے لیے غیب نہیں رہا. غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بغیر بتانے کے پتہ ہو, بتانے سے آیا تو وہ تو غیب نہیں رہا. قرآن سارا وحی ہے نا, حضور کے پاس کو اللہ نے وحی نازل کی تو قرآن آپ نے بیان فرمایا امت کے سامنے. تو یہ غیب کی باتیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم, آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ يلقون اقلامهم, جب وہ کہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. اقلام قلم کی جمع, لکھنے کے جو قلم ہوتے ہیں اس سے وہ قرآن اندازی کرتے تھے. اس کو پانی وغیرہ میں ڈالتے تھے, جو اوپر آ جاتا کسی کا نام لکھا ہوتا تو اس کے نام کا قرآن نکل جاتا. قرآن اندازی جائز ہے, قرآن اندازی جائز ہے ان کاموں کے اندر جس میں دونوں جہتیں برابر ہوں. ناجائز اور جائز کام میں قرآن اندازی نہیں ہوتی. میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, ہاں یہ نہیں ہے. یہ قرآن اندازی ہو سکتی کہ اس مسجد میں پڑھوں یا اس مسجد میں پڑھوں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. کسی کام کو حلال اور حرام کا فرق قرآن اندازی سے نہیں ہوگا, جائز اور ناجائز کاموں کا نہیں ہوگا. تو یہ قرآن اندازی جائز ہے. حضور کے زمانے میں قرآن اندازی ہوتی تھی, اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. ازواج مطہرات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ سفر میں لے جاتے ہو قرآن اندازی کرتے, اس کا نام نکلتا ہے اس کے نام, تو اس کو آپ ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے قرآن اندازی جائز ہے. وہ ہے کہ ایک دونوں امور برابر ہیں, یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, یہ کام بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کس کو کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں بھی قرآن کے لیے قلم ڈالے انہوں نے. ایہم یکفل مریم, کون مریم کی کفالت کرے. وما کنت لدیہم, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ یختصمون, جب وہ جھگڑ رہے تھے. کیا بات ہے, ایسی محبت ہو بچیوں سے, جھگڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے میں اس کی کفالت کروں گا, ایک کہتا ہے میں کروں گا, ایک میں کہتا ہے میں کروں گا. حضور کے زمانے کے اندر حضور تشریف لائے نا تو لوگوں کو بیٹیوں کی محبت ایسی ہو گئی تھی.
جگڑتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، کتنی بچوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ جس کے گھر بچی پیدا کہتے مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، جوان کروں گا، اور اگر تم چاہو تو پھر لے لو، ورنہ میں شادی بھی اس کی کر دوں گا۔ تو اس طرح کتنی بچیاں انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچائیں۔ بعض نے کہا کہ حضور جب پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کے بعد سے ہی کوئی بچی زندہ درگور نہیں ہوئی، یہ آپ کے آنے کی برکت تھی خالی۔ اتنی محبت کی کیا بات ہے۔ حضرت حمزہ کی بیٹی وہ شہید ہو گئے، ان کو لینے کے لیے کتنے لوگ لپک گئے، اس بیٹی کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت علی مانگ رہے ہیں، فلاں مانگ رہے ہیں، جعفر مانگ رہے ہیں، ہمارے حوالے کرو۔ ایسی بیٹیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ گئی تھی، اور ہونی بھی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے بھائی عمران کی، ہم کفالت کریں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب یہ سارے واقعات ان کو آپ ایسے سنا رہے ہیں کہ جیسے آپ پاس موجود تھے، آپ تھے ہی نہیں۔ جو کس نے بتایا آپ کو؟ ہم نے بتایا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے ایک کلمے کی، منہ، اپنے کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ کلمہ اس لیے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس نے کو کلمہ کہا۔ وہ ایک ہمارے دیوبند کے عالم تھے، ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا کسی عیسائی کا، تو اس نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آپ اللہ کا کلمہ کہتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہوگی۔ آپ نے کہا اللہ کا کلمہ ہے، وہ بھی اللہ کا جز ہے، کلمہ بھی آدمی کا جز ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، بتاؤ کون سا کلمہ ہے؟ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک انہوں نے سوال کر دیا ایک گویا کہ اس کا عربی گرامر کا، کہ بھائی کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، تو مناظرے کے اندر جو ہے نا دوسرے آدمی کا بس دماغ گھمانا ہوتا ہے کسی طریقے سے، بس اس کا دماغ گھوم گیا، وہ کیا کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف ہیں؟ کہا کلمے کی 3 قسمیں، بتاؤ بھائی کون سی قسم ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو کہا یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہے۔ ایک دیکھو مسیح، دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح کا لفظ، دونوں کا بڑا فرق ہے۔ وہ مسیح دجال ہے، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا، سر پر مسا کرتے ہیں نا، تو مسا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ پھیرنے کو، اس کی آنکھ مٹی ہوگی، وہ اس لیے مسیح ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لیے کہ یہ کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ دونوں میں فرق ہے، مسیح ابن مریم اور مسیح ابن دجال۔ ہاں کوئی آدمی کو دھوکہ نہ پڑ جائے کہ دونوں مسیح کیسے ہیں بھئی، وہ مسیح آنکھ اس کی مٹی ہوئی، آنکھ اس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہوگی، چٹیل میدان ہوگا ایک آنکھ کی جگہ پر، اور یہ مسیح اس لیے کہ یہ گویا کہ کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تھے ایسے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کوئی دوائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والے، وجیہ مرتبے والا آدمی، بچی کا نام رکھتے ہیں وجیہہ، بہت اچھا نام ہے، ٹھیک ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والے دنیا کے اندر اور آخرت میں، وہ من المقربین و مقربین میں سے ہیں، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے کس میں؟ جولے کے اندر بھی اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جوڑ کیا ہے؟ ادھیڑ عمر میں بھی اور جولے میں، کہا کہ دونوں باتیں یکساں ہوں گی، ٹھیک اور سچ۔ جولے کے اندر بھی جو بات کریں گے، حالانکہ اس وقت بچہ نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے نہ کچھ، اس میں بھی جو بات ہوگی وہ سچی اور ٹھیک ہوگی۔ کیا کہا؟ انی عبداللہ، ماں کی گود میں ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہول اور کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کہلن جولے کے اندر اور ادھیڑ عمر میں وہ بات جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے، ومن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکن لی ولد، مریم نے کہا کہ اے میرے رب میری اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے تو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، مس کہتے ہیں ہاتھ لگانا، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، اللہ کن بھی نہیں کہتے، ہاں ہمیں بتایا کہ اتنی جلدی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے کہ کسی کو ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا ان کو کتاب اور حکمت
اور تورات اور انجیل و رسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کو رسول بنا کر بھیجے گا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی کا، گارے کا، مٹی کا، کہید الطیر، پرندے کی شکل۔ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی کی، پرندے کی شکل، ہے شکل خالی مٹی سے گویا کہ میں نے گارے سے ایک پرندے کی کیا بنائی؟ شکل بنائی۔ فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، وہ ہو جاتا پرندہ، باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نبی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی پیر سے، بزرگ سے کوئی کرامت ہو جائے وہی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں کیا کر دیتا ہوں اکمہ کو اور ابرس کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کوڑ کا مریض اور برس کا مریض، اس کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو کیا کرتا ہوں؟ زندہ کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور اکمہ کا معنی مادرزاد اندھا، یہ بھی ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ برس جو سفید داغ ہوتے ہیں جسم کے اوپر، اس پر وہ کہ ہاتھ پھیرتے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ہر جگہ کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کھا کر آئے ہو گھر سے، کیا ناشتہ کیا، دوپہر کو کیا کھایا، شام کو کیا کھایا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں تم نے ذخیرہ کیا رکھا ہے، چھوڑا کیا ہے، کھایا کیا ہے اور باقی کیا چھوڑا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے میرے نبی ہونے کی، اگر تم ماننا چاہتے ہو، ایمان لانے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، تو یہ نشانیاں ہیں۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں کوئی تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی۔ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا بعض وہ چیزیں تم پر جو کیا ہو گئی تھیں؟ حرام ہو گئی تھیں۔ بنی اسرائیل پر یعنی کہ بعض حلال چیزیں بھی کیا ہو گئی تھیں؟ حرام ہو گئی تھیں۔ ان کو چربی کھانا ان کے اوپر حرام تھا، اس طرح اور بعض چیزیں ان کے اوپر حرام تھیں، وہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے رب کے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس ڈرو اللہ سے، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک میرا رب اللہ اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، احسا یہی اردو کا لفظ ہے، احساس، محسوس کرنا، یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر لیا؟ محسوس کر لیا، منہم الکفر، کہ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ساری نشانیاں دیکھو، معجزات اتنے بتا دیے، یہ معمولی معجزے تھوڑا ہی ہیں، اتنے بڑے معجزے بتا دیے، اتنے بڑے اہم معجزے بتا دیے، اور پھر بھی وہ کفر سے باز نہیں آئے۔ قال من انصاری الی اللہ، پھر فرمایا کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ انصار، ہاں فرمایا کہ انصار جو ہے خاص مددگار، انصار خاص مددگاروں کو کہتے ہیں۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا، ہاں اور حوار یہ گویا کہ سفیدی سے کہتے ہیں دھوبی تھے یہ لوگ، یہ کیا تھے؟ دھوبی تھے، ہاں کپڑے دھوتے تھے، کپڑوں کو بڑا چمکاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ تم کپڑوں کو چمکاتے ہو، میں تمہارے دلوں کو چمکا دوں، اس کو حواری کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لکل نبی حواریٌ، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وہ حواری الزبیر، میرا حواری زبیر بن عوام ہے، خاص مددگار کو حواری کہتے ہیں۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا۔ واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہمیں لکھ دیجئے گواہی دینے والوں میں سے۔ ومکروا مکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور مکر اللہ نے کیا۔ مکر کا جب کی نسبت انسان کی طرف ہو تو مکر کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، اور مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ کی مکر کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر، اللہ کی ایسی تدبیر خفیہ جو انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دار ہے، پیسہ ہے،
مال ہے، دولت کی فراوانی ہے، اور ہے بڑا فاسق فاجر آدمی۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا بڑا اچھا معاملہ ہے، نمازی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میرے بڑے مزے ہیں۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ نے ڈیل چھوڑی ہوئی ہے اس کو۔ جب یہ فسق فجور میں بالکل حد سے پار ہو جائے گا، یک دم اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ ہاں، دوسری جگہ پر آتا ہے نا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے گویا کہ ہماری نصیحتوں کو بلا دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر۔ فتحنا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اترانے لگے اس نعمتوں پر، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا۔ کہتے ہیں سانپ جو ہے نا، سانپ کسی سوراخ میں جا رہا ہو تو آپ اس کے دم پکڑ لیں، کھینچتے رہیں تو دم ٹوٹ جائے گی لیکن سانپ باہر نہیں آئے گا، حالانکہ اس کے پاؤں بھی نہیں ہوتے، لیکن سانپ باہر نہیں آئے گا، دم ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں دم پکڑ کے، پھر یک دم کھینچ لیں، باہر آ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ بس میں آزاد ہوں۔ تو اس طرح کہا کہ یہ ایسے اللہ پاک اچانک پکڑ لیتے ہیں، ڈیل دے کر، مال دے کر۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، جو انسان جو ہے نا بہت وہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام کتنا جو ہے نا پھیل گیا، ان کے ہوتے وہ بہت پھیل گیا، تو آخری وقت میں روتے تھے کہ کہیں اللہ نے میرے ساتھ مکر نہ کیا ہو، خفیہ تدبیر نہ کی ہو، کہ اللہ نے میری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا دیا ہو کہ اس کام کو اللہ نے اتنا پھیلا دیا، اتنی مقبولیت دے دی۔ تو اس وقت علماء سمجھاتے تھے کہ نہیں، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو جو مقبولیت ملی ہے آپ کے اخلاص کی وجہ سے ملی ہے، تو اس میں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے لوگ بڑے بڑے کام کر کے بھی ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ صحابہ کی شان تھی نا، جنت کی بشارت مل گئی لیکن ڈر اور خوف اور گھبراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ حال، خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ اور مکروا مکر اللہ، یہودیوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو اللہ نے بھی مکر کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب ایک آدمی کو اندر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو گویا کہ اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس کے اوپر ڈال دی، اس آدمی کے اوپر۔ یہودیوں کا ایک آدمی تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو پھانسی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور ہم نے اپنے آدمی کو پھانسی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، ان میں مشابہت ڈال دی گئی۔ وما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے یقیناً نہیں قتل کیا ان کو، اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا۔ 30-35 سال کی عمر تھی، آسمانوں میں اٹھا لیا، اور فرمایا قرب قیامت میں اتریں گے اسی عمر کے اندر، وہی عمر ہوگی، بقیہ زندگی پوری کریں گے، شادی کریں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور پھر طبعی طریقے سے ان کا کیا ہوگا، انتقال ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے پاس روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ کیا بات! کہتے ہیں کہ ان دعا کی اللہ نے قبول فرما لی، حضور کے امتی ہونے کی دعا قبول فرما لی، اور نبی نے بھی دعا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا۔ تو یہ خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، اِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں آپ کو پورا لے لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اوپر اٹھا لوں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا کافروں سے، کافروں کے ناپاک عزائم سے میں آپ کو پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کے پیروکار، آپ کی اتباع کرنے والوں کو میں کافروں پر کیا کر دوں گا؟ غالب کر دوں گا۔ فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر گویا کہ تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا میری طرف۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جو لوگ کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا اجر ان کو پورا دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم وہ ہوتا ہے جس کا حق دباتا ہے، میں کسی کا حق کیوں دباؤں گا، میں کسی کا حق نہیں دباتا، پورا اجر دیا جائے گا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہم آپ کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والا ذکر، قرآن کریم یہ آیتیں ہیں، ذکر حکیم ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔
آدم کو جب پیدا کیا اللہ نے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے کہ آدم کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ کیسے پیدا ہو گئے۔ وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہاں تو تمہیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہاں ماں موجود ہے، ننیال موجود ہے، نانا موجود ہے، ننیالی خاندان موجود ہے، ان پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ آدم کا نہ ماں اور نہ باپ، اور حوا کی ماں نہیں ہے، حوا کی ماں نہیں، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہا کہ جیسے وہاں تو میں اشکال نہیں ہے آدم پر، تو یہاں کیوں اشکال ہو رہا ہے؟ ان مثل عند عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ اس کو ہو جا تو وہ ہو گئے۔ وہاں بھی یہی، یہاں بھی یہی، وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، بس آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، پھر بھی جو آپ سے جھگڑے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ اس کے پاس علم آ چکا ہے۔ یہ جو نجران کے عیسائی، میں نے کہا تھا سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا نزول ہی یہی ہے کہ اس نجران جو تھا، یہ شہر تھا عرب کے اندر، اس کے عیسائی حضور کے پاس آئے، انہوں نے سوالات کیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ جوابات دیے ان کو۔ تو اس میں سے کچھ لوگ تو مان گئے، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ اب اگر جو نہیں مانتے اتنے واضح دلائل سننے کے بعد، تو اب ان سے کیا کرو؟ مباہلہ کرو۔ مباہلہ بحل سے ہے، بحل کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا۔ دو فریق ہوں، ایک فریق دوسرے کے خلاف بد دعا کرے اور وہ آمین کہے، پھر وہ اس پہلے فریق کے خلاف بد دعا کرے، پھر آمین کہے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، عنقریب فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اب بھی جو آپ سے بحث کرے اس مسئلے کے اندر، آپ سے جھگڑے بحث کرے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو ان کو کہو تعالو او ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم بھی گویا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں، یعنی لفظی معنی کرو گے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم گویا کہ اس کے اندر کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے، ایسی دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین کو، حضرت فاطمہ کو، علی کو لے کر جب باہر نکلے، تو ان عیسائیوں کے جو ان کے پادری تھے، انہوں نے شکلیں دیکھی اور کہا کہ بھائی تباہ ہو جاؤ گے، ان کے مقابلے میں نہ آ جانا کہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ۔ ہاں، والفضل ما شہدت بک الاعداء، کہتے ہیں کہ فضیلت وہ ہوتی ہے دشمن جس کو تسلیم کرے، دوست تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ نورانی چہرے والے لوگ ہیں، ان کے اگر ہاتھ اٹھ گئے نا تمہارے خلاف تو تم بچ نہیں سکو گے۔ تو مباہلہ ہوا ہی نہیں، پھر وہ آئے ہی نہیں میدان کے اندر۔ ہمارے علماء نے کتنے مباہلے کی دعوت دی، کوئی نہیں آتا۔ قادیانی کو مباہلے کی دعوت دی، نہیں میدان میں آتے۔ تو اس بات کی علامت ہے نا کہ جھوٹے ہیں، جھوٹا کبھی میدان میں نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ ایک دفعہ جو ہے وہ غالباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تو جو ہے نا ان کا ایک پادری سے مناظرہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا تم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالو، ہم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتے ہیں۔ اس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، اس کی کتاب نہ جلی وہ کیا ہے؟ سچا۔ پادری نے کہا تم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالو، ہم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگ میں کتاب کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، تم بھی آگ میں چھلانگ لگا دو، میں بھی لگا دیتا ہوں۔ اچھا تو یہ ہے، کتاب کو کیوں ڈالیں؟ تم بھی آگ میں کود جاؤ، میں بھی آگ میں کود جاتا ہوں۔ تو جب عین موقع آیا نا تو اس نے کہا کہ جو ہے نا میں تو جو ہے نا وہ مسالہ لگا کر آیا ہوں جسم پر کہ آگ نہ جلائے مجھے۔ تو کہا کہ بھئی ہم بغیر مسالے کے آگ میں کود جائیں گے، ہمیں آگ نہیں اثر کرے گی۔ تو فیصلہ ہو گیا حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، باطل کبھی نہیں آتا بھائی میدان کے اندر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ قصص قصتوں کی جمع ہے، یہ سارے واقعات سچے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔
فسادی کون ہے؟ یہ فسادی آدمی ہے جو میدان میں نہیں آتا، جو مقابلے میں نہیں آتا، جو مباحثے کے لیے نہیں آتا، جو مباہلے کے نہیں آتا، یہ فسادی آدمی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ، او ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کلمے پر آ جاؤ۔ کہتے ہیں دشمن سے جب کوئی مباحثہ ہو نا، مقابلہ ہو، تو وہ بات سامنے رکھو جس میں دونوں پر اتفاق ہو، تو اس سے گویا کہ بات بن جاتی ہے۔ تو آؤ ہم اسی بات پر ہم کیا کر لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو رب نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فإن تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، پیٹ پھیریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، اس پہ جھگڑتے تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ کیسے یہودی عیسائی ہو سکتے تھے؟ یہ کتابیں تو ان کے بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم ہی لوگوں، تم نے جھگڑا کیا اس بات میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ کس چیز کا؟ تورات اور انجیل تمہارے پاس کتابیں تھیں، تو تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم جھگڑتے کیوں اس بات میں اس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تمہیں اس بارے میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں یا وہ ہماری ملت پر تھے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ جھوٹ ہے۔ ولکن کان حنیفا، وہ کیا تھے؟ یکسو ہونے والے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر یکسو ہونے والے، مسلمان فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، تینوں کا انکار کر دیا، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، وہ حنیف تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، کو پتہ بھی نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، تم گواہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ان کا ذکر تمہاری کتابوں میں آ چکا ہے، اور جانتے بوجھتے ہو تم انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آیا کرو اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ ایک انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا لوگوں کو دین سے، اسلام سے، شریعت سے، حضور سے، قرآن سے دور کرنے کا، کہ جب دن کے شروع کا حصہ ہو نا ایمان لے آیا کرو، اور جب دن کا آخر حصہ ہو، شام ہونے لگے، تو تم ایمان سے کیا ہو جاؤ؟ پھر جاؤ کہ دیکھو جی ہم نے تو ایمان لایا تھا، ہم نے تو قبول کیا تھا، مگر ہمیں اس میں بڑی خرابی نظر آئی اور بڑی کمی نظر آئی، ہم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر اس دین کے قریب ہی نہ آئیں کہ یہ تو اہل علم لوگ ہیں، جب یہ نہیں مانتے تو یہ دین حق و سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ عالم کی گمراہی جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اس سے ایک جہان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اہل علم لوگ کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا لوگوں کو بہکانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک ان پڑھ قسم کا آدمی کہے گا ہاں یہ مولوی صاحب ہیں، یار صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خطرہ ہے۔ تو کہا کہ ایک گروہ یہ تھا اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے اور جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع کے حصے میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں کیا کرو؟ کفر کرو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔
جو مسلمان ہو گئے نا شاید وہ لوٹ آئیں پھر جائیں اسلام سے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم نہ مانو کسی کی بات مگر اس کے جو تمہارے دین کی کیا کرے، اتباع کرے۔ وہی بات وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نہ مانو کسی کی بات مگر اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت تو وہ جو اللہ نے دی ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ دیا جائے کسی اور کو جیسے تمہیں دیا گیا۔ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا ان کو اللہ تم پر غالب کر دے۔ اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے حاج غلبہ، تو غالب کر دے اللہ تمہیں تمہارے رب کے نزدیک۔ تمہیں کتاب ملی تو اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، تمہارے پاس نبی آئیں تو اللہ کسی اور کی طرف نبی بھیج سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ہدایت اللہ کی ہے کہ وہ کسی کو دے جیسے اس نے تمہیں دیا اور ان کو تم پر غالب کر دے اپنے رب کے پاس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اپنی رحمت کے ساتھ اس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آگے ایک اور ان کی بات بتا رہے ہیں خیانت کے بارے میں۔ کہا کہ کچھ تو اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں اگر آپ مال کا ڈھیر دے دیں ان کو، مال کا ڈھیر دے دیں تو وہ کوئی خیانت نہ کریں، بالکل بعین ہی پورا کا پورا مال آپ کو واپس دے دیں، ایسے امانت دار۔ اور کچھ ایسے کہ 1 دینار آپ دے دیں اس کو، وہ آپ کو واپس نہیں دے گا جب تک اس کے سر پر آپ کھڑے نہ ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور من اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں من ان تأمنوا بقنطار، اگر آپ اس کو امانت دے دیں، بقنطار ڈھیر، مال کا ڈھیر دے دیں، یؤدیہ الیک، وہ گویا کہ تمہیں واپس ادا کر دے گا۔ ومنہم من ان تأمنوا بدینار، اور ان میں سے کوئی وہ اگر آپ اس کو امانت دے دیں 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، وہ کبھی بھی آپ واپس نہ کرے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک آپ اس کے سر پر آپ کھڑے نہ رہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں کہ بھئی دو پھر دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس یہ انہوں نے کہا کہ تم ان پڑھ ہو نا، ہم پڑھے لکھے ہیں، تم جاہل ہو، ہم علماء ہیں، مولوی ہیں، تو بھئی خیال کرو تمہاری وجہ سے کوئی آدمی کسی پر جو ہے نا کسی پر جری نہ ہو جائے، بڑے خطرے والی بات ہے۔ وہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، جنگل وغیرہ میں کہیں بیابان میں، تو نمک کی ضرورت پڑ گئی، تو اس نے اپنے کسی کارندے کو بھیجا کہ بھئی یہاں پڑوس میں کہیں سے نمک لے آؤ۔ تو ایک آدمی نمک لے کے آیا کسی گھر سے مانگ کے، تو اس نے بہت بڑا معاوضہ ادا کیا اس نمک کا، بادشاہ نے کوئی ہدیہ دیا یا پیسے دیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس نمک کی کوئی قیمت نہیں، اتنے پیسے دے دیے۔ کہا اگر میں لے رہا تھا نا فری میں تو لوگ اس کے پاس لینا شروع کر دیتے، ہر کوئی ایسے ہی مانگتا، لوٹ مار شروع، میں تو نمک مانگا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کہ لوٹ لیتے اس سے کہ بادشاہ نے بھی تو لیا تھا۔ تو اس لیے کبھی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ آپ کے ذریعے سے لوگ اس کو دلیل بنا لیں۔ وہ کہا کہ یہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی کہ بھائی ان پڑھ لوگوں مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھاؤ بھی دبا کے۔ تو یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، یہ حال ہے ان کا، حرام خوری کرنے میں بھی پیچھے اس میں کسر نہیں چھوڑی، پڑھا لکھا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیے جو آدمی اہل علم ہوتے ہیں نا ان کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے، ان کی بات لوگ دلیل سمجھتے ہیں۔ ہر ناجائز کام کے اندر کوئی ناجائز کام کرے گا، مولوی پورا جہان کے کہا جی مولانا صاحب نے کیا نا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی تصویر نہیں بناؤ، کہتے ہو دیکھو جی مولانا صاحب تو فلاں مولانا صاحب آتے ہیں ٹی وی پر، وہ فلاں، بھائی ان کی دلیل دیتے ہیں، نہ قرآن کی نہ حدیث کی۔ بھائی فلاں مولانا صاحب تو آتے ہیں، ان کی تو تصویر بنتی ہے، ان کا تو سب کچھ ہوتا ہے۔ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، جو مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے، وہ بڑے درجے کے عالم اور مفتی تھے، انہوں نے کہا یہ تصویر بنوانا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، اس کو ناجائز اور حرام کہو اور سمجھو، اس کو جائز نہ کہو اپنے لیے۔ ہاں، بچنے کی کوشش کرو، جہاں بچ نہیں سکتے وہاں سے کیا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ باقی یہ نہ کہو کہ اپنے مطلب اس کو جائز نہ کہہ دو، جائز کہہ دو گے تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، کتنے حرام کاموں کو جائز کر لیں گے کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کو ناجائز ہی سمجھو، اور ہے بھی ناجائز۔ اب رہا مسئلہ کہ بھئی ہم اس سے مبتلا ہیں، اس میں توبہ کرے آدمی، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور بچنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے مفاد کے لیے کسی کام کو جائز کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔
تو یہ کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کو مال کھانے کا گناہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِيبَ، جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے اوپر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، ہاں جو اپنے وعدے کو پورا کرے، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو گویا کہ بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مول میں، بیچ دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، دونوں معنی ہیں۔ جو لوگ لے لیتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا مول، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا۔ کلام کون سا نہیں کرے گا؟ رحمت والا، شفقت والا کلام نہیں کرے گا، غصے والا کلام تو کرے گا، حساب کتاب تو لے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کو دیکھے گا اللہ قیامت، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وان منہم، ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے، لفریقا، ایک جماعت گروہ ایسا ان میں سے اہل کتاب میں سے، یلوون السنتہم، وہ اپنی زبان کو مروڑتے ہیں، زبان کو مروڑتے ہیں، بات ایسی گول مول کریں گے کہ بس پتہ ہی نہ چلے کسی کو حق کیا بولا، سچ کیا بولا، صحیح بولا، غلط بولا۔ اپنی زبان کو موڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے، وما هو من الکتاب، اور کتاب نہیں ہے، ویقولون هو من عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وما هو من عند اللہ، ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وهم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا، بعض یہودیوں نے کہا کہ آپ کیا اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہتے ہیں؟ ہم سے اپنے آپ کو خدا بنوانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا کہہ دیں، ہم آپ کو خدا مان لیں؟ تو کہا کہ یہ بات نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرا یہ ایسے کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ما کان للبشر، کسی مسلمان، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب اور حکم دے، والنبوۃ، اور نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ۔ ہاں، ایسا کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی نبی کہتا ہے، نہ کوئی ولی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ کسی کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ من دون اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ولیکن کنوا ربانیین، وہ کہتے ہیں اللہ والے ہو جاؤ، رب سے ربانی ہے اللہ والا، ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو، اور بما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کسی کو یہ کہے میرے بندے بن جاؤ؟ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ نبی کبھی حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبی کو خدا بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ تم اگر نبی پر ایمان لے آؤ گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، اور تمہیں کیا کہیں گے اب تم ہماری عبادت کرو؟ ایسا نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں دوں کوئی کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ رسول تمہارے پاس کوئی آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور تم اس پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم نے میرے اقرار کو تم نے پکڑ لیا، میرے عہد کو پکڑ لیا۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ چنانچہ معراج کے موقع پر سارے انبیاء نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو یہ اس وعدے پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا بس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، پھر جس نے منہ موڑا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا، یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ یبغون، بغا یبغی، سرکشی کو، بغاوت کو کہتے ہیں، حد سے نکل جانے کو کہتے ہیں، اس کا معنی تلاش کرنا بھی ہے۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ ہر چیز کیا ہے؟ فرما بردار ہے اللہ کی، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، خوشی سے اور مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کچھ خوشی سے ماننے والے ہیں، کچھ جبراً ماننے والے ہیں، مگر سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ قُلْ
آمنا باللہ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا جو اترا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اترا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر جو اترا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان، سب کی شریعت پر، سب کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین، قرآن آ گیا، حضور آ گئے اور دین آ گیا، شریعت آ گئی، ابھی کوئی اور دین تلاش کر رہا ہے، جو بدعات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے دوسرے دین کو تلاش کر رہے ہیں نا، اسلام کو نہیں تلاش کر رہے ہیں، جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، دین میں نہیں ہیں، کو دین سمجھ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو ناقص سمجھ رہے ہیں اور چیزوں کے ذریعے سے اپنے دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، ما لیس منہ جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد وہ مردود ہے اللہ کے ہاں، رد ہے، یہاں بھی فرمایا کہ اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، وشہدوا ان رسول حق اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات ان پر ان کے پاس نشانی بھی آ چکی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آدمی ایمان کے بعد کافر ہو جائے نا اس کو مرتد کہتے ہیں، تو مرتد کو ایمان کی دعوت بھی نہیں ہے، توحید کی دعوت بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا قتل ہے، اس کو 2 دن 3 دن مہلت دی جائے وہ دوبارہ اسلام میں آ جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے سامنے اسلام واضح ہو چکا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہ ان پر عذاب میں کمی کی جائے گی، ولا هم ينظرون نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں آگے بڑھتے رہے، کفر میں زیادتی کرتے رہے، لن تقبل توبۃ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اولئک هم الضالون یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا هم کفار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، فلن يقبل من احدهم ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان سے، ملء الارض ذهبا زمین بھر کر سونا، کفر کی حالت میں موت آ گئی، اب اگر زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے گا یہ قبول نہیں ہوگا، وَلَوْ اِفْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ اس کو کیا کر دے فدیے میں دے دے، زمین بھر کر سونا۔ دیکھو یہاں پر کھجور کا ٹکڑا حدیث میں آتا ہے اس سے جہنم سے بچو، تھوڑا سا صدقہ کرے گا بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن مرنے کے بعد جہاں موقع نہ رہا زمین بھر کا سونا بھی اگر فدیہ دینا چاہے بالفرض تو نہیں دے، تب بھی وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نہیں پا سکو گے کامل نیکی، ہرگز نہیں پا سکو گے کامل نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تمہیں کیا ہے پسند ہے، پسندیدہ مال جب تم خرچ کرو گے۔ ہاں کہتے ہیں کہ گٹیا مال دینا اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے سالن خراب ہو جائے نا بدبودار ہو جائے وہ صدقہ کر دے، وہ جب تک صحیح ہو تو خود کھائے، کہا یہ ایسے ہے گٹیا مال اللہ کے راستے میں بیکار مال لگ، اپنے کام کی کوئی چیز نہ رہی اس کو صدقہ کر دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پسندیدہ چیز جس میں دل لگا ہوا ہے محبت ہے اور کہا کہ اس مال کو کیا کرو صدقہ کرو تو کامل نیکی پا جاؤ گے۔ ایک صحابی نے باغ دے دیا اپنا، کہا مجھے بہت پسندیدہ باغ ہے، باغ دے دیا، کسی نے لونڈی اللہ کے لیے کیا کر دی آزاد کر دی، گھوڑا سواری دے دی، کسی نے کیا جو چیز کو پسند تھی اپنی پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، کیا بات تھی صحابہ کی۔ وما تنفقوا من شیء اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی فإن اللہ به علیم تو اللہ کے علم میں ہے، اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ مگر جو اسرائیل نام ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا اپنے اوپر من قبل ان تنزل التوراۃ تورات نازل ہونے سے پہلے، وہ
کہتے تھے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ہم تورات بھی مانتے ہیں اور تورات کی تصدیق کرتے ہیں، تورات میں تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو وہ کیا تھا، کچھ چیزیں حرام تھیں، اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ ان پر حرام تھا، تم اس کو حلال سمجھتے ہو، تمہارا تورات پر ایمان کہاں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز حرام نہیں تھی، یہودیوں پر نہ اونٹ حرام تھا نہ اونٹنی کا دودھ حرام تھا، صرف یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء ہو گیا، یہ تکلیف ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر میں اس بیماری سے نجات پا گیا نا تو جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں چھوڑ دوں گا تو اونٹ کا گوشت پسند تھا، اونٹنی کا دودھ پسند تھا، تو اس بیماری سے شفا مل گئی تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا بطور نظر کے، اور اس زمانے میں ایسی نظر ماننا جائز تھا، ہمارے زمانے میں جائز نہیں ہے۔ حضور نے شہد کو حرام فرمایا اپنے اوپر، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اب حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف اونٹنی کا دودھ یا اونٹ کا گوشت اگر تھا تو انہوں نے نظر کے طور پر اپنے اوپر حرام کیا تھا، ویسے بنی اسرائیل بھی یہ حرام نہیں تھا۔ کُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، سارے کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، کہہ دیجئے لے آؤ تورات پڑھو اس کو، اگر تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز یہودیوں پر حرام تھی، تورات لے آؤ پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو سچے ہو مگر لانے والے نہیں ہیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، جو اللہ نے کہا وہی بات سچی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم اتباع کرو ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکہ تھا، جو مکے کے اندر ہے، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی مکے کا نام ہے، للذی ببکہ تھا، جو مکے کے اندر ہے، مبارکاً، برکت والا، وہدی للعالمین، اور کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اللہ تعالیٰ جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ جان والوں سے کیا ہے، بے پرواہ ہے۔ حج کے بڑے احکامات ہیں، بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر آدمی کو پڑھنے بھی چاہیے، سیکھنے سمجھنے بھی چاہیے۔ بہرحال قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، حج کا انکار کرنے والا آدمی، حج نہ کرنے والا آدمی، فرمایا کہ یہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اس لیے کہ مشرکین مکہ حج کرتے تھے بیت اللہ کا، نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے۔ یہودی عیسائی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی طاقت کے مطابق وہ نہ کرے، حج نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مشرک یا کافر ہو کر مرنے کا نہیں کہا، یہودی یا عیسائی، اس لیے کہ لوگ حج کا انکار کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت یہ کہ اس کو مکے اور مدینے تک، یہاں سے مکے تک آنے جانے کا کرایہ اور بیچ کا خرچہ وہاں رہنے کا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ اس کے پاس موجود، تو حج فرض ہے۔ اتنے پیسے یہاں سے مکے تک جا سکتا ہے، پھر جتنا عرصہ مکے میں ٹھہرے، مدینے کا ذکر نہیں، اس لیے کہ مدینے میں حج ہے ہی نہیں، حج مکے کے اندر ہوتا ہے، مدینے بھی نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مکے تک جا سکتا ہے، اتنا خرچہ اس کے پاس ہے، ضرورت سے زائد کے مکے جا سکتا ہے، وہاں رہ کر حج کر سکتا ہے، اور اتنے عرصے کے لیے گھر والوں کا خرچے کا بھی اس کے پاس انتظام موجود ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، نے کیا کیا، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ جان والوں سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں آیتوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجیے اے ایمان والو، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کے راستے، من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لے آئے،
جو ایمان لے اس کو روکتے ہو ایمان سے، تبغون عوجا، تم دین میں کیا کرتے ہو؟ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ ومن یبتغی، تلاش کرنے کے معنی پیچھے آیا تو کہا کہ تبغون عوجا، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، جب تم گواہ بھی ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم ایک جماعت کی پیروی کرو گے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے حق تقاتی، جس کو ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت ڈالو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تم کی نعمت شفا حفرۃ من النار، اور تم گویا کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ شفا کہتے کنارے کو، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی کہ کفر کی تاریکی میں اتنی بدعمالیاں کر کے، اتنے گناہ کر کے آگ کے گڑھے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منھا، تو اللہ نے تمہیں کیا کر لیا؟ اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے گویا کہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے تاکہ تم ہدایت پالو۔ ولتکن منکم امۃ، ہونی چاہیے ایک جماعت تم میں سے، یدعون الخیر، جو پکارتے ہو لوگوں کو بھلائی کی طرف، یا امر المعروف، نیکی کا حکم دیتی ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتی ہو، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا واضح نشانیاں آنے کے بعد، اولئک لهم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ کہتے ہیں وضو کرتے وقت دعا پڑھو، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو چمکتا رکھنا، سفید رکھنا، جب جس دن بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، بہت سے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا تم وہ لوگ تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ ذو الظلم للعالمین، اللہ جہان والوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والى اللہ ترجع الامور، اللہ کا جو کچھ آسمان و زمین اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اور نکالے گئے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، ان کے حق میں کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، واکثرهم الفاسقون، اکثر فاسق ہیں۔ لن یضرکم الا اذی، ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے تم کو، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے جھگڑا کرنے لگیں گے وہ لوگ الادبار، پیٹ پھیریں گے، تم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، اللہ نے بس ذلت ڈال دی، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں ذلت اور رسوائی کا مقدر ہوگا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر جو کیا ہو اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو، یہ لوگوں سے کوئی معاہدہ ہو، پھر گویا کہ جان کی حفاظت ہوگی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کو آیاتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ لیسوا سواء، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ایمان لانے والے بھی ہیں، عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار، بہت سارے صحابی جو اہل کتاب تھے مسلمان ہو گئے۔ من اہل کتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت جو قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ، آیت تلاوت کرتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کی، آیات قرآن، آنا لیلی، رات کے گویا کہ مختلف اوقات میں، ہم یسجدون، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے ونہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، نیکی کام میں جلدی کرتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، وہی نیک لوگوں میں سے، وما یفعلون من خیر، جو بھی تم
آخروں کو تم سمجھ رکھتے ہو، ہاں انتم ہؤلاء تحبون، ہاں تم ہی لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جو تم سے ملے قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے انگلیوں کا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہتے ہیں مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ دلوں کے بید جاننے والا ہے۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، تمہیں اچھائی پہنچے، تَسُؤْهُمْ، ان کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، يَفْرَحُوا بِهَا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تم صبر کر لو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو وہ تمہیں ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے اعمال کو احاطہ کرنے والا ہے، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے اپنے گھر سے، تو وہ بھی المؤمنین، بٹھانے لگے ایمان والوں کو، مقاعد القتال، لڑائی کے جو ہوتے ہیں نا مورچے وغیرہ، لڑائی کے مورچوں پر تم بٹھانے لگے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ احد میں باہر نکل کر کوئی جنگ کی جائے یا اندر رہ کر، تو اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ باہر نکل کر، جذبہ تھا جہاد کا، شہادت کا۔ منافق کہنے لگے کہ اندر رہ کر گویا کہ قتال کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی رائے سن باہر نکل پڑے۔ بعد میں بعض صحابہ نے کہا حضرت ہم نے آپ کو جلد بازی کروا دی، آپ رک جائیں، آپ اندر ٹھہر کے کوئی لڑائی کریں اگر آپ کا ارادہ یہی ہے۔ حضور نے فرمایا جب نبی زیرہ پہن لیتا ہے نا تو پھر کوئی بغیر جہاد کے نہیں اترتا، آپ باہر ہی جائیں گے۔ تو منافق جو 300 آدمی یہ اپنے سے حضور سے کیا ہو گیا، الگ ہو گئے، کہا کہ ہم ان لوگوں سے نہیں لڑتے، ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں لڑتے۔ بہرحال یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ جب آپ نکلے اپنے گھر سے تو تبوئ المؤمنین، بٹھانے لگے ایمان والوں کو، مقاعد القتال، لڑائی کے مورچوں پر، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولی، دو جماعتیں انصار کی جو مسلمان تھے وہ بھی کیا ہونے لگے، پس ہمت ہونے لگے، ان منافقین کے جانے کی وجہ سے وہ بھی پس ہمت ہونے لگے، ان کے دل میں بھی آنے لگا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ دو گروہ تم میں سے ان تفشلا، کہ وہ کم ہمت ہو جائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا۔ تو وہ دونوں قبیلے کہتے تھے کہ ہمیں اس پر کوئی ندامت نہیں کہ ہمارا نام لیا اللہ نے قرآن کریم میں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے تھے، کہا اس لیے ہمارے لیے کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ نے آگے کیا فرمایا، واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو ہمیں کیا اور کیا چاہیے ہم اگر نکلنے والے بھی تھے اللہ نے ہمیں اپنا دوست قرار دیا، تو بہرحال یہ پھر مضبوط ہو گئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہاری مدد کر چکا بدر کے اندر، تم اذلہ، تم کیا تھے، کمزور تھے۔ اذلہ کا معنی صرف ذلیل ہی نہیں ہوتا، کمزور آدمی کو کہتے ہیں، تم کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین یکفیکم، جب کہنے لگے ایمان والوں سے، اللہ نے کہا الا یکفیکم، کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، تمہاری مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف ملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو کیا ہوں، آسمان سے اترنے والے ہوں۔ بلا، ہاں اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ گویا کہ اس جوش کے ساتھ تم پر آ جائیں، کفار جوش میں، من فورہم، جوش کے اندر آ جائیں، تو هَٰذَا يُمْدِكُمْ رَبُّكُمْ، تو کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، آسمان سے مصومین، نشان زدہ، نشان لگے ہوئے ہوں گے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں۔ تو پہلے 3000، اگر ان لوگوں کو جوش آ گیا پھر 5000 اللہ اتارے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کو اتارنا تمہاری کس کے لیے ہے، بشارت کے لیے ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ سے ہوتی ہے، نہ اس سے، نہ فوج سے، نہ اسلحے سے، نہیں، اللہ کی مدد سے ہی گویا کہ جہاد ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے حوصلے کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الْكَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ آپ کیا کریں، ایک گروہ کو قتل کریں کافروں میں سے، اور يَكْبِتَهُمْ، یا ان کو کیا کریں، قید کریں، فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، وہ پلٹ کر آئیں گویا کہ کیا ہو کر، ناکام ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کسی معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کو کیا توبہ قبول کرے، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، یا ان کو اللہ عذاب دے،
فإنهم ظالمون، وہ کیا ظالم ہیں۔ کچھ لوگوں کا نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، اس لیے کہ ان کے مقدر میں کیا ہدایت لکھی ہوئی ہے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بعد میں وہ سارے مسلمان ہو گئے تو کہا کہ حضور اگر بد دعا دیتے تو ہلاک ہو جاتے، اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے، ان کو آپ چھوڑ دیں، ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ توبہ قبول کرے یا عذاب دے۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب جس کو چاہتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا کر، اضعاف کہتے ہیں گنا، کئی گنا بڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کیا ہو، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو آگ سے، بچو آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا ہو، رحم ہو جائے۔ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، آگ مسلمانوں کے لیے نہیں تیار کی گئی، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن مسلمان بھی جائیں گے، وہ بھی ذلیل ہونے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، وجنت، جنت کی طرف دوڑو، وعرضھا السماوات والارض، کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر، لمبائی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کتنی لمبی ہے وہ آدمی سوچ نہیں سکتا، اور کہا لمبائی کے لیے کوئی ہاتھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، زمین و آسمانوں میں نظر آ رہے ہیں کتنی چوڑائی ہے، تو لیکن لمبائی کا ہمیں تو آخری سرا تو نظر نہیں آ رہا دنیا کا کتنی لمبی ہے، جنت بہت لمبی ہے، اس لیے لمبائی کا ذکر نہیں، چوڑائی کا ذکر ہے، اس سے خود اندازہ لگا لو چوڑائی اتنی، لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ عرضھا السماوات والارض، کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ وعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں خرچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، غمی میں، تکلیف میں، سختی میں تو لوگ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، والضراء، سختی میں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے۔ ولم یصروا، انہوں نے اصرار نہیں کیا، علی ما فعلوا، جنہوں نے ایسا کیا، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ جو توبہ کر لے نا وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے توبہ کی وہ اصرار کر، دن میں اگر 10 دفعہ گناہ کیا 10 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ گناہ کیا 100 دفعہ توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہے۔ یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، اصرار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو گناہ پر گناہ کیا جائے اس کو توبہ کی پرواہ بھی نہ ہو۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے فعل پر انہوں نے اصرار نہیں کیا، ہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ان کے لیے بدلہ مغفرت ان کے رب کی طرف سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا اجر کتنا پیارا ہے۔ ھذا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے گویا کہ بہت سے گویا کہ طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان ہے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور کہا کہ تم کم ہمت مت ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، وانتم الاعلون، تم ہی بلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، کہ تم ایمان والے ہو۔ ان یمسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس جیسی تکلیف گویا کہ ان لوگوں کو بھی پہنچ چکی ہے۔ آج تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، بدر میں پیچھے سے ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، آج تمہارے آدمی زخمی ہوئے، ان کے آدمی بھی زخمی ہوئے تھے، تو تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، ان کو تکلیف پر کوئی اجر نہیں ہے، تمہیں تکلیف پر کیا ہے، اجر ہے۔ اس لیے کہا کہ کم ہمتی مت دکھاؤ اور غمگین مت ہو، بلندی تمہاری ہی ہوگی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں درمیان کیا کرتے ہیں، پھیرا کرتے ہیں، کبھی یہ دن اس کے حق میں ہوگے، اس کے خلاف ہو، کبھی اس کی فتح کبھی اس کی فتح۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے لوگوں کو شہید۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ صحابہ کی تمنا بھی کس کی تھی، شہادت کی تھی۔ غزوہ بدر پر جب انہوں نے فدیہ لیا نا، اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا اگر اس وقت تمہارے اتنے آدمی قتل ہوں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم تو شہادت کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ جان لے ایمان والوں کو اور بنائے تم میں سے شہداء، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوب کیا کر دے،
ان کے خوب ان کی تمیز کر دے، ان کو تمیز کر دے خوب۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم نے گمان کر رکھا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ نے معلوم نہ کیا ابھی تک تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور معلوم نہ کیا صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور تم اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، أَن تَلْقَوْهُ کہ تم اس موت سے ملو، اس موت سے ملو، اس سے ملنے سے پہلے تمنا کر رہے تھے، شہادت مانگ رہے تھے، آج مل گئی شہادت، غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تم نے اس موت کو دیکھ لیا، انتم تنظرون اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صرف رسول ہیں۔ اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، تو بعض صحابہ ہمت ہار بیٹھے، کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب قربانی دیں، کیا حضور تو چلے گئے؟ اس کا جواب یہ دیا، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبل رسول، پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پہلے بھی انبیاء ہیں نا، دنیا سے گئے آخر، کون نبی ہمیشہ رہا؟ افإن مات، کیا اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اپنی ایڑیوں کو بولے الٹے پھر جاؤ گے، الٹے پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو پھرا الٹے پاؤں، اپنے الٹے پاؤں ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں پھرا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ مر جائے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، کوئی مر بھی نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، کتاب مؤجلا، جو گویا کہ اس کی تقدیر متعین لکھی ہوئی ہے، اس متعین مقرر تقدیر کے مطابق جب تک وقت نہ آ جائے تو موت نہیں آئے گی۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے، دنیا میں بدلہ لینا چاہے، ثواب مراد بدلہ، دنیا میں بدلہ لینا چاہے اپنے اعمال کا نیکیوں کا، تو ہم کچھ اس کو دے دیں گے جو ہم چاہیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وکأین من نبی، کہتے ہیں نبی ایسے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ بہت اللہ والوں نے مل کر کیا کیا، قتال کیا۔ ربیون سے اسی سے ربانی سے، کتنے ایسے نبی ہیں ان کے ساتھ مل کر گویا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ والوں نے کیا کیا، قتال کیا۔ فما واہنوا، بس وہ کمزور نہیں ہوئے، لما اصابہم، اس تکلیف پر جو کو پہنچی اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ گویا کہ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ گویا کہ تھکے، نہ وہ تھکے اور نہ انہوں نے گویا کہ کم ہمتی دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ان کی یہی بات تھی کہ ہمارے رب ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، ہماری زیادتی ہمارے معاملے میں، ہم نے اپنے وہ جو زیادتی کی ہے، اپنی ذات میں کوئی زیادتی کی ہے وہ بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، بس اللہ نے دنیا کا بھی کیا دیا، اجر دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اجر تو بہت بہترین ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی تو تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تم گویا کہ پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ خیر الناصرین، بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما شرکوا باللہ، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ينزل به سلطان، اس چیز کا جس کی کوئی سند نہیں اتاری، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تحسونہم کا معنی ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو کافروں کو کاٹ رہے تھے، یعنی کہ قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں جب تم کیا ہوگے، کم ہمت ہوگے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے ایک کام کے اندر کیا کیا، اختلاف کیا۔ وہ جو 50 صحابی گاٹھی پر کھڑے کیے تھے احد کے موقع پر، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ فتح ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، امیر صاحب جو تھے وہ کہتے تھے یہیں رہو یہیں رہو، تو 8 10 12 آدمیوں کے علاوہ باقی سب لوگ وہاں سے ہل گئے، دشمن نے پلٹ کے وہاں سے حملہ کیا جو بہت بڑا نقصان کا باعث بنا، تو تم نے اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے نافرمانی کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو تمہیں پسند تھی،
کہا کہ مال غنیمت اکٹھا کرو، اب جہاد تو ہو گیا، دشمن بھاگ گیا، لڑائی میں ہمیں کامیابی مل گئی۔ منکم من یرید الدنیا، کوئی تو تم میں سے دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، کوئی دنیا میں آخرت کا طلبگار تھا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں اللہ نے ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں اللہ کیا کرے، آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، دیکھو معاف کر دیا، پہلے اللہ نے معاف کیا، پھر حضور سے فرمایا کہ آپ بھی معاف کریں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی اس بات کہنے کا حق نہیں رہا کسی کو۔ ہاں کہتے جس گناہ سے معافی ہو جاتی ہے وہ گناہ ایسا جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ میں اجتہادی اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ یہ ابھی رہنا کھڑے رہنے کا مقصد نہیں رہا، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں ہلنا چاہیے، بس یہ اختلاف تھا، ورنہ نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے صحابہ حضور کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ ایمان والوں میں بڑا فضل والا ہے۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، اوپر پہاڑ پر چڑھے چلے، ولا تلوون علی احد، کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، کہتے ہیں کہ پہاڑی کے پیچھے سے گویا کہ کیا آ گیا، لشکر آ گیا دشمنوں کا، خالد بن ولید کی سربراہی میں۔ مسلمان بھاگ رہے تھے کدھر، میدان کی طرف، تو کافر بھاگ رہے تھے آگے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارا لشکر آ گیا تو وہ بھی واپس آ گئے، اب مسلمان بیچ میں آ گئے، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، بیچ میں مسلمان آ گئے۔ اس میں ایسا بھی ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی تلواریں بھی چل پڑی مسلمانوں پر۔ تو عمار بن یاسر کے والد، وہ حذیفہ کے والد، وہ شہید ہو گئے اس میں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے والد ہیں، پھر بھی لوگ مار رہے ہیں، پھر بھی شہید ہو گئے، اور زندگی بھر وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ جنہوں نے میرے والد کو شہید کیا۔ تو بہرحال میدان جہاد کے اندر جب آدمی شہید ہوتا ہے نا، وہ شہید ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو اپنی تلوار لگ جائے، کسی اور کی لگ جائے، دشمن کی لگے، وہ اس کی شہادت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بہت بڑا ایک ایسا حواس باختہ ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر اس وقت تم بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پکار رہے ہیں، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں بلا رہے ہیں پیچھے سے۔ فاصابکم غم بغم، پھر گویا کہ تم پر غم بالائے غم تمہیں پہنچا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو چکا، ولا ما اصابکم، نہ اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ نے اس غم کے بعد کیا کیا، سکون اتارا، امنۃ، سکون اتارا، ایسا سکون آ گیا، نعاسن، اونگ آنے لگی لوگوں کو، میدان جنگ میں کھڑے تلواریں ہاتھ میں اونگ رہے ہیں، کیا بات، یہ اسی کو یہ اونگ آ سکتی ہے جس کے اوپر اللہ پاک کیا کرے، سکینہ، سکون نازل کرے۔ فضائل اعمال سن کر تو نیند آتی ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر، تلواروں کے میدان میں کھڑے ہو کر نیند آنا، یہ کمال کی بات ہے۔ مدنی مسجد میں جا کے گئے بھائی، پہنچے اور جناب رکھا بستر اور لیٹے، ٹانگیں وہ سو گئے، خراٹے لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کب بیان ہوا، کب تشکیل ہوئی۔ کہتے ہیں سکون یہیں آتا ہے بھائی، اس لیے یہ سکون تو اور ہے، صحابہ کو میدان جنگ میں یہ سکون آتا تھا، اونگ رہے ہیں، طائفۃ منکم و طائفۃ یغشا طائفۃ منکم، اور تم میں سے گویا کہ ایک جماعت ایک دوسرے کو ڈانپ رہی تھی، ایک دوسرے پر گر رہے تھے اونگ کی وجہ سے، اور طائفۃ، اور ایک جماعت ایسی تھی منافقین کی، قد اہمتہم انفسہم، جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، اگر ہم یہاں نہ آتے، ایسا نہ ہوتا، یہ نقصان نہ ہوتا، ہماری بات مان لیتے تو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے ہمیں بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، دل میں نفاق ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہنے لگے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ معاملہ ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، ہم یہاں ایسے نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے تم اگر ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہا کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو جن پر قتال فرض تھا ان کو باہر نکلنا پڑتا،
کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان کو اپنے قتل گاہوں کی طرف، قتل کی جانب ان کو نکلنا پڑتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ آزمانا چاہتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جس کو واضح کرنا چاہتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، جن لوگوں نے تم میں سے روگردانی کی، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے لڑائی کے دن، ملاقات کے دن۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو کیا کیا؟ بہکا دیا، پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ببعض ما کسبوا، یعنی کہ جن لوگوں نے روگردانی کی تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتوں کا کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا، ان کو شیطان نے کیا کر دیا؟ بہکا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ دوبارہ کہہ دیا، پیچھے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہیں معاف کر دیا، پھر کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کریں، خود بھی معاف، اور حضور سے فرمایا کہ آپ ان کو کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کسی کو تو بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے نا، یہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ تھا۔ جب اللہ نے صحابہ کے دلوں کی گواہی دے دی، ان کے تقوی کی، طہارت کی، تزکیہ کی، اور ان کے، تو پھر کسی کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں، وہی بات کرے گا جو اللہ سے ناراض ہے۔ اور کہا کہ جس چیز سے نبی کو اذیت ہوتی ہے وہ کام کرنا کفر ہے۔ صحابہ کو تم برا بھلا کہو گے، حضور کو اذیت ہوگی، یہ کفر ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ حضور علیہ السلام میں تکلیف کا باعث، یہ کفر ہے، یہ اس آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، جو بغض رکھے گا میری وجہ سے رکھے گا۔ تو صحابہ سے محبت، حضور سے محبت، صحابہ سے محبت حضور کی رضا خوشنودی کا باعث ہے۔ صحابہ کی گستاخی، بے ادبی، ان کو برائی کرنا حضور کی اذیت کا باعث اور تکلیف کا باعث، جو کفر کی علامت ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کی اتباع میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔